حامدا ومصليا اما بعد. حاضرین مجلس، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے بے حیائی اور نیا فیشن. نوجوان نسل ملک و ملت کے یقین کی سرمایہ اور مستقبل کا چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے. دنیا کی ہر تحریک نوجوانوں کی جد و جہد سے کامیاب ہوتی ہے، لیکن آج نوجوانوں میں انقلاب یا تحریکی کاموں کے بجائے فیشن پرستی اور بے حیائی کا رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوانوں کی تباہی پوری قوم کی تباہی ہے. موجودہ دور کے مسلم نوجوانوں کے پاس سب کچھ ہے مگر افسوس نہیں ہے تو زندگی کا صحیح مقصد نہیں ہے اور نہ سچا ایمان ہے. انہیں اپنے لٹنے کا بھی کوئی افسوس نہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا. لباس ہو یا طور طریقہ، چلنے کا انداز یا گفتگو کا انداز، ان تمام حرکات قابل مذمت اور قابل افسوس ہوتے ہیں. لیکن ان سارے معاملات میں صرف یہ نوجوان قصوروار نہیں بلکہ ان کے والدین کا بھی حصہ شامل ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے خواہش سے غفلت برتی. جن بچوں کی زندگی میں والدین کے غفلت کے سبب غلط قسم کے رجحانات راہ پا جاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تربیت گاہ بھی ان کے ذہن کو نہیں بدل سکتی. آج کل بچے اپنے دین کی اعلیٰ قدروں اور دینی روایاتوں سے بیزار ہے. ان کے اندر مذہب سے بےگاندی اور شریعت کی پابندی سلامیہ بغاوت ہے. انہیں کھیل کود کے مشاغل سے فراغت اور فیشن پرستی سے فرصت نہیں. نمائش کے یہ دھندے ان کے جان کا آزار بن گئے ہیں. لڑکیاں ہر کام میں مردوں کی نقالی کرتی ہے اور آہستہ آہستہ اپنی نسوانیت کھوتی جا رہی ہے. اب تو اس فیشن کی وجہ سے نوجوانوں کو دیکھ کر ہی ویسا کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ لڑکی ہے لڑکا. لڑکیاں جینس ٹی شرٹ میں ملبوس مکمل لڑکوں والا ہولیا بنائے خود پر فخر محسوس کرتی ہے، تو لڑکے ہاتھوں میں کنگن ڈالے، بالوں کی چوٹی بنائے، کانوں میں بالیاں سجائے، لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑتے دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح لڑکے لڑکیوں میں مقبول ہونے کے لیے ان کے نظریات کو پسند کرنے لگتے ہیں. ان کے انداز گفتگو، ان کے فکر و نظر میں مردانہ مذاہب باقی نہیں رہتی. اس کا انجام یہ ہوا کہ دونوں اپنے اپنے فطری مقام سے گر گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے اور ان مردوں پر بھی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. چلنا تھا جس کو دین کی پاکیزہ راہ پر، چلنا تھا جس کو دین کی پاکیزہ راہ پر، وہ قوم بے حیائی کے راستے پہ چل پڑی. سامعین اکرام، فیشن دور حاضر کا وہ سجا دھجا نام ہے جس کی آڑ میں ہر طرح کی بےہودگی، کمینگی، بے حیائی، فحاشی، عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے. فیشن پرستی کے اس طوفان میں نوجوان نسل اپنے تابناک ماضی کو فراموش کر کے حسن پرستی، غاروں کی نقالی اور اپنی زندہ دینی روایات و تہذیب کی دھجی اڑاتی نظر آتی ہے. ان کے اندر مذہب سے بےگانگی اور شریعت کی پابندی سلامیہ بغاوت ٹپکتی ہے. ان کا دل و دماغ مغربیت کے بہاؤ میں بہہ چکا ہے. ان کی زبان پر بھلے اسلام سے محبت ہو لیکن ان کا جسم مکمل طور پر مغربیت کے زد میں ہے. سامعین گرامی، آج فیشن کے نام پر خواتین اسلام بازار کی زینت بنتی جا رہی ہے اور دور جاہلیت کو پیچھے کر چکی ہے. جبکہ قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ تم اپنے گھروں میں قرار رہا کرو اور پچھلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے بازاروں کی زینت نہ بنا کرو. یہ فیشن پرستی کے نقصانات اور اس کے نوزات یہ تو ہے کہ انسانی معاشرہ حیوانی تو درندگی کی راہ پر گامزن ہے. فیشن پرستی کے اس نشے میں چور انسان جاں غرور و تکبر کی چادر اوڑھے ہوتا ہے. وہیں دوسری طرف ڈپریشن، مایوسی، دین سے دوری، رب العزت سے بغاوت، خود فراموشی کا عملی نمونہ بھی ہوتا ہے. میری بہنوں، سوچنے کا مقام ہے کہ وہ عورت کبھی کامیاب ہو سکتی ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، یہاں تک زمین و آسمان کی لعنت ہو. کیا وہ عورت حسن حسین جیسی صالح حالات، طارق بن زیاد جیسا مرد مجاہد، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا شیر دل انسان پیدا کر سکتی ہے؟ محترم حضرات، نہیں، ہرگز نہیں. آج پوری امت ایسی شخصیت کی محتاج ہے اور ہم عورتوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ہمارا کوک سے ایسے قائد رہنما پیدا ہوں گے جو اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل تک پہنچا سکے. شاعر کہتا ہے نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلہ اور حوصلے میں جان پیدا کر. ضرورت ہے ماضی کی طرح روشن مستقبل،
کوئی ابو ذر، کوئی خالد، کوئی سلمان پیدا کر. وما علینا الا البلاغ.